Hey everyone, assalamu alaikum. Welcome to EduQuest Vision. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने कोर्स SOC 101 Introduction to Sociology का लेसन नंबर 8 which is Formal Organizations. तो चलिए शुरू करते हैं. Topic 41 Formal Organizations यानी रस्मी तंजीमें. It is not surprising that formal organizations, secondary groups, designed to achieve explicit objectives are rare in traditional societies. یہ حیرانی کی بات نہیں ہے کہ فارمل آرگنائزیشنز یعنی رسمی ادارے جو ایک سیکنڈری گروپس ہوتے ہیں اور خاص مقاصد حاصل کرنے کے لیے بنائے گئے ہوتے ہیں روایتی معاشروں میں کم پائے جاتے ہیں. As you have seen, life there is organized around personal relationships. جیسے کہ آپ نے دیکھا وہاں زندگی زیادہ تر ذاتی تعلقات کے ارد گرد منظم ہوتی ہے. There were three exceptions in traditional societies, however, that foreshadowed the changes ushered in by industrialization. تاہم روایتی معاشروں میں تین ایکسیپشنز یعنی مستثنیات تھے جو صنعت کاری کے ذریعے شروع ہونے والی تبدیلیوں کی پیشنگوئی کرتے تھے. An outstanding example is the 12th century guilds of Western Europe. ایک عظیم مثال 12ویں صدی میں مغربی یورپ کا ایک ادارہ گلڈز ہے. Men who performed the same type of work organized to control their craft in a local area. ایسے لوگ جو ایک قسم کا کام کرتے تھے انہوں نے مل کر اپنے ہنر کو ایک علاقائی سطح پر منظم کیا. They set prices and standards of workmanship. انہوں نے قیمتیں اور محنت کے معیار کا تعین کیا. Much like modern unions, guilds also prevented outsiders, non-members of the guild, from working at their particular craft. بالکل آج کے جدید یونینز کی طرح گلڈز نے بھی باہر والوں یعنی وہ لوگ جو گلڈز کے رکن نہیں تھے انہیں اپنے خاص ہنر پر کام کرنے سے روکا. Two other examples of early formal organizations are the Army and the Roman Catholic Church, each with its hierarchical status. ابتدائی رسمی اداروں کی دو اور مثالیں فوج اور رومن کیتھولک چرچ ہیں جن میں سے ہر ایک کا اپنا ایک درجہ بندی کا ڈھانچہ ہے. Although they use different names for their ranks, commander-in-chief, pope, general, cardinal, private, priest, and so on, in each, senior ranks are in charge of junior ranks. حالانکہ وہ اپنے درجات کے لیے مختلف نام استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کمانڈر ان چیف، پوپ، جنرل، کارڈینل، پرائیویٹ پریسٹ وغیرہ. ہر ایک میں سینئر ارکان جونیئر ارکان کے ذمہ دار ہوتے ہیں. Formal organizations, however, used to be rare, but with rationality, they have become a central feature of today's social life. تاہم رسمی ادارے پہلے کم ہوتے تھے لیکن عقلی بنیاد پر وہ آج کی سماجی زندگی کا مرکزی حصہ بن گئے ہیں. Society has changed so extensively that most of us are even born within a formal organization. معاشرہ اس قدر وسیع پیمانے پر تبدیل ہو چکا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایک رسمی ادارے میں پیدا ہوئے ہیں. اس کی پرفیکٹ مثال ہاسپٹل ہے جو ایک فارمل آرگنائزیشن ہے جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں. We are also educated in formal organizations. We spend our working lives in them, and we are even buried by them. ہم فارمل آرگنائزیشنز میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کا کافی حصہ انہی میں کام کرتے ہوئے گزارتے ہیں اور آخر میں انہی کے ذریعے دفن کیے جاتے ہیں. یعنی ہماری تعلیم اسکولز اور یونیورسٹیز میں ہوتی ہے جو ایک فارمل آرگنائزیشن ہے، پھر ہماری کام کی زندگی آفیسز اور فیکٹریز میں گزرتی ہے، اور جب ہم مر جاتے ہیں تو ہماری آخری رسم بھی ایک قبرستان یا مسجد کے ذریعے ہوتی ہے جو ایک فارمل آرگنائزیشن ہے. The change is so extensive that we can't even think of modern society without referring to formal organizations. یہ تبدیلی اتنی وسیع ہے کہ ہم فارمل آرگنائزیشنز کا حوالہ دیے بغیر آج کے جدید معاشرے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے.
One of the main characteristics of formal organizations is that they tend to develop into bureaucracies. فارمل آرگنائزیشنس کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ وہ اکثر بیوروکریسی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ٹاپک 42 بیوروکریسی کیریکٹرسٹکس۔ سب سے پہلے ہم بیوروکریسی کی بات کر لیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں قواعد اور اصولوں کے مطابق ہر کام کو انجام دیا جاتا ہے اور ہر شخص کے پاس ایک خاص ذمہ داری ہوتی ہے۔ یعنی سرکاری دفتر میں کام کرتے وقت ہر کام کا ایک طریقہ اور قانون ہوتا ہے جسے فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہر شخص کے پاس ایک مقرر ذمہ داری ہوتی ہے جس کے لیے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ According to Weber, bureaucracies have the following characteristics. میکس ویبر کے مطابق بیوروکریسیز میں یہ خصوصیات ہوتی ہیں: کلیئر لیولز یعنی واضح سطح، کلیئر لیولز with assignments flowing downward and accountability flowing upward. Each level assigns responsibilities to the level beneath it, and each lower level is accountable to the level above it for fulfilling those assignments. کلیئر لیولز جن میں ذمہ داری نیچے کی طرف جاتی ہے اور جواب دہی اوپر کی طرف۔ ہر سطح کے لوگ اپنے نیچے والی سطح کے لوگوں کو ذمہ داریاں دیتے ہیں اور ہر نیچی سطح کے لوگ اوپر والوں کو جواب دہ ہوتے ہیں کہ وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ اے ڈویژن آف لیبر یعنی کام کی تقسیم۔ ایچ ورکر از اسائنڈ اسپیسیفک ٹاسکس and the tasks of all the workers are coordinated to accomplish the purpose of the organization. ہر کارکن کو ایک خاص کام دیا جاتا ہے اور ان سب کے کاموں کو اس طرح سے منظم کیا جاتا ہے کہ وہ تنظیم کے مقصد کو پورا کر سکیں۔ In a college, for example, a teacher does not fix the heating system, the president does not approve class schedules, and a secretary does not evaluate textbooks. مثال کے طور پر ایک کالج میں ایک استاد ہیٹنگ سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتا، پرنسپل کلاس اسکیجولز کو اپروو نہیں کرتا اور ایک سیکریٹری ٹیکسٹ بکس کا جائزہ نہیں لیتا۔ These tasks are distributed among people who have been trained to do them. یہ کام ان لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں جو ان کے لیے تربیت یافتہ ہیں۔ رائٹنگ رولز یعنی تحریری اصول۔ In their attempt to become efficient, bureaucracies stress written procedures. اپنے اثر کو بڑھانے کے لیے بیوروکریسیز تحریری طریقہ کار پر زور دیتی ہیں۔ In general, the longer a bureaucracy exists and the larger it grows, the more written rules it has. عام طور پر جتنی دیر بیوروکریسی موجود رہتی ہے اور جتنی بڑھتی ہے اتنے ہی زیادہ تحریری اصول رکھتی ہے۔ The rules of some bureaucracies cover just about every imaginable situation. کچھ بیوروکریسیز کے قوانین ہر ممکنہ صورتحال کا احاطہ کرتے ہیں۔ In my university, for example, the rules are published in handbooks, separate ones for faculty, students, administrators, civil service workers, and perhaps others that I don't even know about. میری یونیورسٹی میں مثال کے طور پر قواعد ہینڈ بکس میں شائع ہوتے ہیں جو کہ مختلف ہوتے ہیں فیکلٹی کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، ایڈمنسٹریٹرس کے لیے، سول سروس ورکرز کے لیے اور شاید کچھ اور لوگوں کے لیے جن کے بارے میں نہیں جانتا۔ ریٹن کمیونیکیشنز اینڈ ریکارڈز یعنی تحریری روابط اور ریکارڈز۔ ریکارڈز آر کیپٹ فار مچ آف واٹ اکرز ان اے بیوروکریسی۔ بیوروکریسی میں زیادہ تر ہونے والے کاموں کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ Some workers must detail their activities in written reports. کچھ کارکنوں کو اپنی سرگرمیوں کی تفصیل تحریری رپورٹس میں دینی ہوتی ہے۔ My university, for example, requires that each semester faculty members compile a summary of the number of hours they spent performing specified activities. مثال کے طور پر میری یونیورسٹی میں ہر سیمسٹر فیکلٹی ممبر سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی مخصوص سرگرمیوں کو انجام دینے میں گزارے گئے وقت کا خلاصہ تحریری رپورٹ میں پیش کریں۔ They must also submit an annual report listing that what they accomplished in teaching, research, and service
all accompanied by copies of publications, evidence of service, and written teaching evaluations from each course. انہیں ایک سالانہ رپورٹ بھی پیش کرنی ہوتی ہے جس میں انہیں تفصیل دینی ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی تدریس، تحقیق اور خدمت میں کیا کچھ حاصل کیا، جس میں اشاعتوں کی کاپیز، خدمات کا ثبوت اور ہر کورس کے تحریری تدریسی تجزیات بھی شامل ہیں۔ These materials go to committees that evaluate the performance of each faculty member. یہ مواد کمیٹیز کو بھیجا جاتا ہے جو ہر فیکلٹی ممبر کی کارکردگی کا جائزہ لیتی ہے۔ امپرسنالٹی اینڈ ریپلیسبلٹی یعنی غیر شخصیت اور تبدیلی کی گنجائش۔ The office is important, not the individual who holds the office. دفتر اہم ہوتا ہے نہ کہ وہ شخص جو اسے سنبھالتا ہے۔ Each worker is a replaceable unit. ہر کارکن ایک تبدیل ہونے والا یونٹ ہے۔ You work for the organization, not for the replaceable person who heads some post in the organization. آپ ادارے کے لیے کام کرتے ہیں نہ کہ اس شخص کے لیے جو ادارے کے کسی عہدے کا سربراہ ہے اور تبدیل ہو سکتا ہے۔ When a professor retires, for example, someone else is appointed to take his or her place. مثال کے طور پر جب ایک پروفیسر ریٹائر ہوتا ہے تو اس کی جگہ لینے کے لیے کسی اور شخص کو مقرر کیا جاتا ہے۔ This makes each person a small cog in a large machine. اس طرح یہ ہر شخص کو ایک بڑی مشین کا چھوٹا سا پرزہ بناتا ہے۔ ٹاپک 43 بیوروکریسی ڈسفنکشنز یعنی بیوروکریسی کی خرابیاں۔ بیوروکریسی can sometimes produce negative outcomes or unintended consequences. بیوروکریسی بعض اوقات منفی نتائج یا غیر ارادی اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ Examples: inefficient decision making, red tape and bureaucratic delays, lack of responsiveness to public needs, etc. مثلاً غیر مؤثر فیصلے کرنا، ریڈ ٹیپ اور بیوروکریسی کے ڈیلیز، عوامی ضروریات کے جواب دینے میں کمی وغیرہ۔ Causes: rigid adherence to rules and procedures, lack of accountability, corruption, etc. Causes یعنی وجوہات: قواعد و ضوابط کی سختی سے پابندی، احتساب کی کمی، بدعنوانی وغیرہ۔ Although in the long run, no other form of social organization is more efficient, as Weber recognized, bureaucracies have a dark side. Let's look at some of their dysfunctions. لمبا عرصہ گزارنے کے باوجود، جیسے کہ ویبر نے پہچانا، کوئی اور سماجی تنظیم بیوروکریسی سے زیادہ مؤثر نہیں، لیکن بیوروکریسی کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ چلیں ان کی کچھ خرابیوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ریڈ ٹیپ۔ ریڈ ٹیپ کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ قواعد و ضوابط اور پیپر ورک جو کام کو مشکل بنا دیتا ہے اور کام دیر سے مکمل ہوتا ہے۔ A rule is a rule. Bureaucracies can be so bound by red tape that when officials apply their rules, the results can defy all logic. ایک اصول ہوتا ہے۔ بیوروکریسیز اس حد تک ریڈ ٹیپ میں بندھی ہوتی ہیں کہ جب افسران اپنے قواعد کا استعمال کرتے ہیں تو نتائج ہر طرح کے منطق کے خلاف ہوتے ہیں۔ لیک آف کمیونیکیشن بٹوین یونٹس یعنی یونٹس کے درمیان رابطے کی کمی۔ Each unit within a bureaucracy performs specialized tasks which are designed to contribute to the organization's goals. ہر یونٹ بیوروکریسی میں خاص کاموں کو انجام دیتا ہے جو ایک ادارے کے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ At times, units fail to communicate with one another and end up working at cross purposes. بعض اوقات یونٹس آپس میں رابطہ قائم کرنے میں ناکام رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ایک دوسرے سے مقابل کام کرتے ہیں اور مقصد کے خلاف چل پڑتے ہیں۔ Bureaucratic alienation perceived in terms of roles, rules, and functions rather than as individuals, many workers begin to feel more like objects than people. جب لوگوں کو ایک فرد کے طور پر دیکھنے کے بجائے ان کے کرداروں، قواعد اور ذمہ داریوں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے تو بہت سے کارکن اپنے آپ کو انسان کے بجائے ایک چیز محسوس کرنے لگتے ہیں۔ Marx termed these reactions alienation, a result, he said, of workers being cut off
from the finished product of their labor. मार्क्स ने इस रद्द-ए-अमल को एलिनेशन यानी बेगानगी का नाम दिया, जो उनके मुताबिक उस वजह से होता है कि वर्कर्स को अपने लेबर के मुकम्मल नताइज से कटा दिया जाता है. He pointed out that before industrialization, workers used their own tools to produce an entire product, such as a chair or table. उसने इशारा दिया कि सनती दौर से पहले मजदूर अपने खुद के औजार इस्तेमाल करके मुकम्मल चीज़ जैसे कि कुर्सी या मेज़ तैयार करते थे. Now the capitalists own the tools, machinery, desks, computers, and assign each worker only a single step or two in the entire production process. अब सरमायादार टूल्स जैसे कि मशीनरी, डेस्क और कंप्यूटर्स के मालिक होते हैं और हर मजदूर को पूरे पैदावारी अमल में सिर्फ एक या दो मराहिल तक काम करने दिया जाता है. Relegated to performing repetitive tasks that seem remote from the final product, workers no longer identify with what they produce. एक ही तरह के कामों में लगाए जाने से वो मसनूआत की हतमी शक्ल से दूर नज़र आते हैं और इस बात से बेखबर होते हैं कि वो क्या पैदा कर रहे हैं. They come to feel estranged not only from the results of their labor but also from their work environment. वो लोग सिर्फ अपने लेबर के नताइज से नहीं बल्कि अपने काम के माहौल से भी अजनबियत महसूस करते हैं. Resisting alienation. Because workers need to feel valued and want to have a sense of control over their work, they resist alienation. क्योंकि वर्कर्स को अपनी कदर महसूस करनी होती है और अपने काम पर इख्तियार चाहिए होता है, तो वो alienation का मुकाबला करते हैं. A major form of that resistance is forming primary groups at work. इस मुकाबले का एक बड़ा तरीका ये होता है कि वो काम पर प्राइमरी ग्रुप्स बनाते हैं. Workers band together in informal settings, at lunch, around desks, or for a drink after work. वर्कर्स गैर रस्मी माहौल में इकट्ठे होते हैं, जैसे कि दोपहर के खाने पर, डेस्क के इर्द गिर्द या काम के बाद ड्रिंक करने के लिए. There they give one another approval for jobs well done and express sympathy for the shared need to put up with cantankerous bosses, meaningless routines, and endless rules. वहाँ वो एक दूसरे को अच्छी तरह काम करने पर दाद देते हैं और मुतज़ाद मालिकान, बेमकसद मामूलात और बेहिसाब उसूलों को बर्दाश्त करने की मुश्तरका ज़रूरत पर हमदर्दी का इज़हार करते हैं. In these contexts, they relate to one another not just as workers, but also as people who value one another. इन हालात में वो एक दूसरे से सिर्फ वर्कर्स के तौर पर नहीं बल्कि एक दूसरे की कदर करने वाले लोगों के तौर पर ताल्लुक़ रखते हैं. They flirt, laugh, and tell jokes and talk about their families and goals. वो छेड़छाड़ करते हैं, हंसी मजाक करते हैं और अपने ख़ानदान और मकासद पर बात करते हैं. Adding this multidimensionality to their work, relationships maintains their sense of being individuals rather than mere cogs in a machine. अपने काम के ताल्लुकात में इस कई सिमत वाले पहलू का इजाफा करना उनके फ़र्द होने के एहसास को बरकरार रखता है, ना कि सिर्फ एक मशीन का छोटा सा पुर्जा होने का. The alienated bureaucrat. Not all workers succeed in resisting alienation. हर वर्कर alienation यानी बेगानगी का मुकाबला करने में कामयाब नहीं होता. Some become alienated and quit. कुछ लोग alienate यानी अलग हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं. Others became alienated but remain in the organization because they see no viable alternative, or they waited out because they have only so many years until retirement. दूसरे लोग अलग हो जाते हैं लेकिन फिर भी इदारे में रहते हैं क्योंकि उन्हें कोई और मुनासिब मुतबादिल नज़र नहीं आता या वो इंतज़ार करते हैं कि उनकी रिटायरमेंट में कुछ ही साल बाकी हैं. They hate every minute of work and it shows in their attitudes towards clients, toward fellow workers and toward bosses. उन्हें हर लम्हा काम से नफ़रत होती है और ये उनके रवैये में दिखाई देता है जो वो अपने ग्राहकों,
साथी कारकुनों और मालिकान के साथ रखते हैं. The alienated bureaucrat does not take initiative, will not do anything for the organization beyond what is absolutely required, and uses company rules to justify doing as little as possible. Alienated bureaucrat कोई पहल नहीं करता और इदारे के लिए सिर्फ वो काम करता है जो बिल्कुल ज़रूरी हो और कम से कम काम करने के लिए कंपनी के कवायद का सहारा लेता है. Despite poor attitude and performance, alienated workers often retain their jobs. बावजूद बुरे रवैये और बुरी कारकर्दगी के alienated workers अक्सर अपनी मुलाजमत को बरकरार रखते हैं. Some keep their jobs because of seniority, while others threaten costly, time-consuming, and embarrassing legal action if anyone tries to fire them. कुछ लोग अपनी नौकरी को सीनियरिटी की वजह से बरकरार रखते हैं, जबकि दूसरे महंगी, वक्त तलब और शर्मनाक कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हैं अगर उन्हें कोई निकालने की कोशिश करे. Some alienated workers are shunted off into small bureaucratic corners where they spend the day doing trivial tasks and have little chance of coming in contact with the public. कुछ महरूम मजदूरों को ब्यूरोक्रेसी के छोटे कोने में डाल दिया जाता है जहां वो दिन भर बेमानी काम करते हैं और उन्हें दूसरों से मिलने का ज़्यादा मौका नहीं मिलता. This treatment of course only alienates them further. یہ سلوک یقیناً انہیں اور مزید الگ کر دیتا ہے. مثلاً ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک امپلائی کو صرف فائلز کو آرگنائز کرنے کا کام دیا جاتا ہے جبکہ وہ زیادہ کریٹو اور سماجی کاموں کا حصہ بننے کی خواہش رکھتا ہے. اس طرح وہ محروم ہوتا ہے اور اس کا کام اسے خوش نہیں کرتا. Bureaucratic incompetence. In a tongue-in-cheek analysis of bureaucracies, Lawrence Peter proposed what has become known as the Peter Principle. Each employee of a bureaucracy is promoted to his or her level of incompetence. بیوروکریسیز کے ایک مذاق سے بھرے تجزیے میں لارنس پیٹر نے تجویز پیش کی جو پیٹر پرنسپل کہلائی کہ بیوروکریسی کے ہر ملازم کو اس کی نااہلی کی حد تک ترقی دی جاتی ہے. People who perform well in a bureaucracy come to the attention of those higher up the chain of command and are promoted. جو لوگ بیوروکریسی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ چین آف کمانڈ میں اوپر والوں کی نظر میں آتے ہیں اور انہیں ترقی دی جاتی ہے. If they continue to perform well, they are promoted again. اگر وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں تو انہیں دوبارہ ترقی دی جاتی ہے. This process continues until they are promoted to a level at which they can no longer handle the responsibilities well, their level of incompetence. یہ عمل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک انہیں اس حد تک ترقی نہیں مل جاتی جہاں وہ اپنی نااہلی کی حد تک ذمہ داریوں کو سنبھال نہیں سکتے. There they hide behind the work of others, taking credit for the accomplishments of employees under their direction. وہاں وہ دوسروں کے کام کے پیچھے چھپ جاتے ہیں اور ان لوگوں کی کامیابی کا کریڈٹ لیتے ہیں جو ان کے نیچے کام کرتے ہیں. In our opening vignette, the employee who sent the wrong mail has already reached his or her level of incompetence. ہماری ابتدائی تصویر میں جو ملازم غلط میل بھیجتا ہے وہ اپنی نااہلی کی حد تک پہلے ہی پہنچ چکا ہے. Although the Peter Principle contains a grain of truth, if it were originally true, bureaucracies would be staffed by incompetents and these organizations would fail. اگرچہ پیٹر کے اصول میں سچائی کا ایک دانہ ہے، اگر یہ عام طور پر سچ ہوتا تو بیوروکریسیز نااہل افراد سے بھر جاتی اور یہ ادارے ناکام ہو جاتے. بیوروکریسیز آر ریمارکیبلی سکسیسفل، لیکن بیوروکریسیز قابل ذکر حد تک کامیاب ہیں. Sociologists Peter Evans and James Roach examined the government bureaucracies of 35 developing countries. سوشیولوجسٹ پیٹر ایونس اور جیمس راش نے 35 ترقی پذیر ممالک کی سرکاری بیوروکریسیز کا جائزہ لیا.
They found that greater prosperity comes to the countries that have central bureaucracies and hire workers based on merit. انہوں نے دیکھا کہ زیادہ خوشحالی ان ملکوں میں آتی ہے جہاں مرکزی بیوروکریسیز ہوتی ہیں اور جہاں ورکرز کو قابلیت کی بنیاد پر ہائر کیا جاتا ہے. Implications: Bureaucratic dysfunctions can undermine public trust in government and lead to negative impacts on society. نتیجہ یہ کہ بیوروکریٹک خرابیاں حکومت پر عوامی اعتماد کو کم کر سکتی ہیں اور معاشرے پر منفی اثرات ڈال سکتی ہیں. Topic 44: Mass media organizations. Mass communication contrasts markedly with face-to-face interaction in many ways. Mass communication یعنی ذرائع ابلاغ اور اجتماعی مواصلات کئی طریقوں سے آمنے سامنے بات چیت سے واضح طور پر مختلف ہے. First, neither the communicator, medium, nor the receiver, audience is a single person. سب سے پہلے نہ تو بات چیت کرنے والا جو کہ میڈیم کہلاتا ہے اور نہ ہی سننے والا جو کہ آڈینس کہلاتا ہے ایک اکیلے شخص ہیں. The sender is usually a formal organization and its spokesperson a professional communicator, whereas the receiver is a large, heterogeneous mass audience whose members are anonymous to one another. پیغام دینے والی اکثر ایک رسمی تنظیم ہوتی ہے اور اس کا ترجمان ایک پیشہ ور رابطہ کار ہوتا ہے، جبکہ پیغام وصول کرنے والا ایک بڑا مختلف سامعین کا مجموعہ ہوتا ہے جس کے اراکین ایک دوسرے سے انجان ہوتے ہیں. Second, the communication does not involve give and take with spontaneous and unpredictable elements, but instead is unidirectional, with the sender transmitting a standardized message and thousands or even millions of individuals receiving it. دوسرا یہ کہ بات چیت میں بے ساختہ اور غیر متوقع عناصر کے ساتھ لین دین شامل نہیں ہوتا، بلکہ یہ یک طرفہ ہوتی ہے جہاں پیغام دینے والا ایک معیاری پیغام منتقل کرتا ہے اور ہزاروں یا لاکھوں افراد اسے موصول کرتے ہیں. Mass communication thus allows extensive influence and, as Dennis McQuell wrote, much less variability of response than occurs with slow and sequential person-to-person diffusion of information. اس طرح سے اجتماعی مواصلات وسیع اثر ڈالتی ہے اور جیسا کہ ڈینس میکویل نے لکھا کہ اس میں رد عمل کا فرق کم ہوتا ہے بنسبت سست اور ترتیب وار طریقے سے فرد تک معلومات کے پھیلانے میں یہ فرق زیادہ ہوتا ہے. یعنی جب ایک نیوز چینل کسی خاص مقام پر کچھ بڑی خبر براڈ کاسٹ کرتا ہے، جیسے سوشل میڈیا پر کمنٹس اور ریئیکشنز، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماس کمیونیکیشن کی وجہ سے لوگ ایک ہی سوچ یا جذبات کو شیئر کرتے ہیں، جبکہ اگر یہ خبر ایک دو دوستوں کے درمیان ہوتی تو ہر شخص کا جواب مختلف ہوتا. Sociologists have focused much attention on the mass media as organizational systems. سوشیولوجسٹ نے تنظیمی نظام کے طور پر ذرائع ابلاغ پر زیادہ توجہ دی ہے. Following Etzioni's typology of organizations, sociologists classify most media organizations as utilitarian because the majority operate for profit and people who receive their message do so voluntarily. Etzioni کی typology of organizations کو دیکھتے ہوئے سوشیولوجسٹ زیادہ تر میڈیا تنظیموں کو افادیت کے طور پر بانٹا کرتے ہیں کیونکہ زیادہ تر منافع کے لیے کام کرتی ہیں اور جو لوگ ان کے پیغام وصول کرتے ہیں وہ رضاکارانہ طور پر یہ کرتے ہیں. Many media organizations, however, are operated for both utilitarian and ideological ends because they wish not only to make a profit but also to promote certain values and beliefs. تاہم بہت سی میڈیا تنظیمیں افادیت اور نظریاتی دونوں مقاصد کے لیے چلائی جاتی ہیں کیونکہ وہ صرف منافع بنانا نہیں چاہتے بلکہ کچھ اقدار اور عقائد کو بھی فروغ دینا چاہتے ہیں. In cases where media organizations are owned and operated by governments and messages must conform to an official view, the media appear to be more like coercive organizations. ایسے معاملات میں جہاں میڈیا تنظیمیں حکومت کی ملکیت ہوتی ہیں اور وہ اسے چلاتے ہیں
اور پیغام ایک سرکاری نظریے کے مطابق ہوتے ہیں، میڈیا اکثر جبری تنظیموں کی طرح نظر آتا ہے۔ However, although governments can package information to suit their ends, it is much more difficult to force people to receive their propaganda and interpret it as officials wish. تاہم اگرچہ حکومتیں معلومات کو اپنے مقاصد کے لیے تیار کر سکتی ہیں، لیکن لوگوں کو اس بات پر مجبور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ ان کے پروپیگنڈا لیں اور اسے حکومت کی خواہش کے مطابق سمجھیں۔ Consequently, media organizations are never completely coercive. نتیجتاً میڈیا تنظیمیں کبھی بھی پوری طرح جبری نہیں ہوتیں۔ Ironically, although bureaucracies perform important functions, the media often present them either as faceless, cold, or in the case of government bureaucracies as irrational, incompetent, and wasteful. ستم ظریفی یہ کہ اگرچہ بیوروکریسیز اہم کام انجام دیتی ہیں، میڈیا اکثر انہیں یا تو انجان، سرد یا حکومتی بیوروکریسیز کی صورت میں غیر معقول، نااہل اور فضول دکھاتے ہیں۔ In the 21st century, consolidating media and a handful of mega media survivors have great influence over all media. 21ویں صدی میں میڈیا کا اکٹھا ہونا اور مٹھی بھر بڑی میڈیا کمپنیز کا بچا رہنا تمام میڈیا پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ The large networks and broadcast television take in most political advertising dollars, and the 20 leading internet sites and the biggest cable channels are already owned by GE, Disney, Fox, Gannett, and Time Warner, and a few other media powerhouses. بڑے نیٹ ورکس اور براڈ کاسٹ ٹیلی ویژن زیادہ تر سیاسی اشتہارات کے بدلے ڈالرز لیتے ہیں، اور 20 معروف انٹرنیٹ سائٹس اور سب سے بڑے کیبل چینلز اب جی ای، ڈزنی، فاکس، گینٹ اور ٹائم وارنر اور انہی جیسے کچھ اور میڈیا پاور ہاؤسز کے پاس ہیں۔ اینڈ دی 16,000 or so radio stations have consolidated with similar owners as well. اور لگ بھگ 16,000 ریڈیو اسٹیشنز بھی اسی طرح کے مالکان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ Topic 45 Formal Organizations, Present and Future. Many writers and scholars believe that despite their record of achievement and success during the 20th century, the days of giant bureaucratic organizations are almost over. بہت سے مصنفین اور اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ 20ویں صدی میں مقصد کے حصول اور کامیابی کے ریکارڈ کے باوجود بڑی بیوروکریٹک تنظیموں کے دن لگ بھگ ختم ہو چکے ہیں۔ In the 1960s, for example, Warren Bennis and Philip Slater predicted that future technological changes would become so rapid and unpredictable that bureaucracies, which are geared to relatively stable and routine conditions, would be replaced by smaller, more egalitarian groups and organizations. مثال کے طور پر 1960 کی دہائی میں وارن بینس اور فلپ سلیڈر نے پیشن گوئی کی کہ مستقبل کی تکنیکی تبدیلیاں اتنی تیز اور غیر متوقع ہوں گی کہ بیوروکریسیز جو کہ نسبتاً مستحکم اور معمول کے حالات کے لیے تیار ہیں، وہ چھوٹی، زیادہ مساوی گروہ اور تنظیموں سے بدل دی جائیں گی۔ Highly skilled workers would periodically join forces, solve a problem, and then disband until their skills were needed elsewhere. اعلیٰ ہنرمند کارکن کبھی کبھی مل کر کام کرتے ہیں، ایک مسئلہ حل کرتے ہیں اور پھر اس وقت تک بکھر جاتے ہیں جب تک ان کی مہارتوں کی کہیں ضرورت نہ ہو۔ مثلاً سافٹ ویئر ڈیولپرز ایک پروجیکٹ پر مل کر کام کرتے ہیں، ایک سافٹ ویئر بناتے ہیں، اور جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنی اپنی کمپنیز یا پروجیکٹس پر واپس چلے جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا کولیبریشن صرف ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ For a small segment of highly educated and highly skilled workers, these predictions have become a reality. اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اعلیٰ ہنرمند کارکن کے ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے یہ پیشن گوئیاں حقیقت بن چکی ہیں۔
the expansion and merger of transnational corporations, which now routinely cross political and cultural boundaries to make a profit, have altered bureaucratic organizations as well. बैनुल-अक़वामी कॉरपोरेशंस का फैलाव और जुड़ना, जो अब मामूल के मुताबिक मुनाफे के लिए सियासी और सकाफ़ती सरहदें पार करते हैं ताकि मुनाफा कमा सकें, उन्होंने ब्यूरोक्रेटिक तंजीमों को भी बदल दिया है। During the 1990s, mergers produced giant corporations with complex bureaucracies that spanned the globe. 1990 की दिहाई में इस तरह के जोड़ से बड़े कॉरपोरेशंस के साथ पेचीदा ब्यूरोक्रेसीज वजूद में आईं जो दुनिया में फैल गईं। At the same time, an organizational pattern of decentralization and flexibility has become more common among small and large businesses alike. साथ ही छोटे और बड़े कारोबारों में यकसा तौर पर मरकज़ियत को कम करने और लचक का एक तंजीमी नमूना आम होता जा रहा है। जैसे कि आजकल बहुत से छोटे और बड़े बिजनेसेस अपने एम्प्लॉयज़ को खुद से फैसले करने की इजाज़त देते हैं। मसलन एक रेस्टोरेंट का मैनेजर अपने स्टाफ को खुद से मेन्यू आइटम्स ऐड करने या कस्टमर कंप्लेंट्स हल करने का हक देता है ताकि वो बेहतर सर्विस दे सकें। इस तरह ये फ्लेक्सिबिलिटी उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाती है। Many corporate CEOs believe that flexibility will be essential to adapt to rapidly changing and diversified global markets, especially international labor and money markets. बहुत से कॉरपोरेट CEOs का ख्याल है कि तेज़ी से तब्दील होती और मुख्तलिफ आलमी मंडियाँ, खासकर बैनुल-अक़वामी लेबर और मनी मार्केट्स के लिए लचक को इख्तियार करना ज़रूरी है। One sociologist claims that the new economy has created a network society where work, employment, and much of social life are marked by relentless changes. By relentless change. एक सोशोलॉजिस्ट का दावा है कि नई मईशत ने एक नेटवर्क सोसाइटी बना दी है जहां काम, रोज़गार और समाजी ज़िंदगी का बहुत सा हिस्सा लगातार तब्दीली से भरा हुआ है। मिसाल के तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और नए बिजनेस आइडियाज़ और कोलैबोरेशंस बहुत तेज़ी से उभरते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को रोज़ नए ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजी सीखने पड़ते हैं, वरना वो मार्केट में पीछे रह जाता है। इस तरह ये नेटवर्क सोसाइटी तब्दीलियों से भरी होती है, जहां हर शख्स को अपने काम और सोशल इंटरेक्शंस में बेहतर होना पड़ता है। Another major trend that has changed patterns of work and industrial organization is the success of Japanese and other Pacific Rim corporations. एक और बड़ा रुझान जिसने काम और सनती तंजीम के नमूनों को तब्दील कर दिया है, वो जापानीज़ और दूसरी पैसिफिक रिम कॉरपोरेशंस की कामयाबी है। Their bureaucratic structures and decision-making processes have already brought significant social and cultural changes to bureaucratic organizations worldwide. उनके अफसरी ढांचे और फैसला करने के तरीके ने दुनिया भर के अफसरी तंजीमों में अहम समाजी और सकाफ़ती तब्दीलियां ला दी हैं। More than 1 million Americans work for Japanese corporations, and they and American business leaders have witnessed many of the comparative advantages of teams, consensus, collective decision-making, and worker loyalty and commitment. 1 मिलियन से ज़्यादा अमेरिकन्स जापानीज़ कॉरपोरेशंस के लिए काम करते हैं और उन्होंने और अमेरिकन कारोबारी रहनुमाओं ने टीमों के बहुत से मुसाबकती फ़वाइद, इत्तफ़ाक़े राय, इज्तमाही फ़ैसला साज़ी और कारकुनों की वफ़ादारी और अज़म का मुशाहिदा किया है। Several British sociologists argue that new technologies are creating new hybrid organizational forms. कई ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि नई टेक्नोलॉजीज नई हाइब्रिड तंजीमी शक्लें बना रही हैं। They are even more flexible than matrix organizations based on project teams and more responsive to a constantly shifting and unpredictable market.
یہ پروجیکٹ ٹیمز پر مبنی میٹرکس تنظیموں سے بھی زیادہ لچکدار ہیں اور مسلسل تبدیل ہوتی اور ناقابل پیشن گوئی مارکیٹ کے لیے زیادہ جواب دہ ہیں۔ Another trend that sociologists will follow is the growing interdependence of bureaucratic organizations. ایک اور رجحان جسے سوشیولوجسٹ دیکھتے رہیں گے وہ ہے بیوروکریٹک تنظیموں کا بڑھتا ہوا باہمی انحصار۔ For example, scientific research is no longer conducted by single organizations, but by a set of interdependent agencies that includes universities, corporations, and the federal government. مثال کے طور پر سائنسی تحقیق اب اکیلی تنظیموں کے ذریعے نہیں کی جاتی بلکہ ایک دوسرے پر منحصر ایجنسیوں کے ایک سیٹ کے ذریعے ہوتی ہے جس میں یونیورسٹیز، کارپوریشنز اور وفاقی حکومت شامل ہیں۔ Sociologist Stanley Arnowitz observed that for decades these organizations cooperated as part of a vast military-industrial complex. سوشیولوجسٹ اسٹینلی آرنووٹس نے مشاہدہ کیا کہ دہائیوں سے یہ تنظیمیں ایک بڑے فوجی صنعتی کمپلیکس کے حصے کے طور پر تعاون کرتی رہیں۔ Today, however, they must justify their existence on commercial profit-making grounds. تاہم آج انہیں تجارتی اور منافع کمانے کی بنیادوں پر اپنے وجود کا جواز پیش کرنا چاہیے۔ مثلاً پہلے جب ڈیفنس کانٹریکٹس پر کام ہوتا تھا تو کمپنیز کو صرف گورنمنٹ سے سپورٹ ملتا تھا، اب انہیں مارکیٹ کی ضرورت اور کسٹمر کی ڈیمانڈ کے لیے بھی کمپیٹ کرنا پڑتا ہے، یعنی مقابلہ کرنا پڑتا ہے، جو ان کے کام کو زیادہ چیلنجنگ بنا دیتا ہے۔ Thanks for tuning in to today's lesson. If you found it helpful, please hit the like button and share it with your classmates. We love hearing from you, so drop your feedback and suggestions in the comments. To make sure you don't miss out any of our upcoming lectures, be sure to follow our playlist. We truly appreciate your support. See you in the next video. Allah Hafiz.